بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر کوئی پکا اور کچا، کوئی پختہ اور کوئی کچا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالی اسلام کو داخل نہ کر دے، عزت کے ساتھ یا زبردستی اور ذلت کے ساتھ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام ماننے والوں پر مکہ مکرمہ میں سختیوں کی، مظالم کی انتہا ہوئی، ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ لپٹ کر روئیں، اور ظاہر ہے کہ ایک باپ کی مشقتیں اور تکلیفیں اولاد کے لیے اور پھر بیٹیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتی ہیں۔ حالات دیکھے اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے زمین پر، چند ایمان والے ہیں، وہ بھی اپنا ایمان، ان کو بھی مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی ہے۔ تو بیٹی کے آنسو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ بیٹی غم کیوں کرتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیرے بابا کا لایا ہوا دین پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے گھر سے لے کے میدان کی وسعتوں میں رہنے والے شخص تک، اور گاؤں کے کچے مکان سے لے کر شہر کے پختہ مکان اور گھر تک اللہ تعالیٰ اسلام کی بہاروں کو داخل فرمائیں گے۔ اب مرضی ہے جس کی عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کرے، اور جس کی مرضی ہو تو وہ ذلت کے ساتھ، لیکن وقت آئے گا کہ اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ آج 18 رمضان المبارک ہے، گزشتہ روز 17 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس دن میں دو انتہائی اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں، ایک غزوہ بدر کا اور ایک فتح مکہ کا۔ یہ دونوں کام 17 رمضان المبارک کو ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری جمعۃ المبارک کا دن 17 رمضان المبارک مدینہ منورہ سے دور تقریباً 226 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا ایک پرانا کنواں تھا، اس کے پاس کفر اور اسلام کی پہلی باضابطہ جنگ ہوئی۔ 313 صحابہ کرام اور مد مقابل 1000 لشکر، ہر ایک مسلح، ہر ایک کے پاس سواری، اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے۔ کتنے؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 تلواریں، 8 زیریں، باقی سب پیدل، اور پتھر، اور ہاتھ میں جو ڈنڈا وغیرہ چھڑی ہے۔ یہ دنیا کی سمجھ میں آج بھی نہیں آتا کہ 1000 مسلح اور جری لشکر کے مقابلے میں 313 صحابہ کرام کو اللہ نے کیسے فتح دی۔ ایک طرف مشرکین مکہ ہیں، اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لائے ہیں اور شراب بھی لائے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں گے، اور پھر ان کی کھوپڑیوں میں، ان مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں ہم شراب پئیں گے
اور ہماری عورتیں رقص کریں گی، ناچیں گی۔ ہم بدر میں ہوا، جہاں ہوا، جس جگہ لڑائی ہوئی، اس جگہ پر ہم عیش و عشرت کے ساتھ کچھ دن گزار کر لوگوں پہ اپنی ہیبت اور دھاک بٹھا کے پھر واپس آئیں گے، جشن منائیں گے۔ اور جس صبح جمعہ کے دن غزوہ بدر ہوا، اس سے جو پچھلی رات تھی شب جمعہ کی رات، اب زمین پر آسمان نے اور زمین نے اپنی سطح کے اوپر دو منظر دیکھے۔ ایک طرف ساری رات رقص و سرور میں، ناچ گانے میں اور فخر میں اور تکبر کے ساتھ اور شراب میں، اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں رو کے گزر رہی ہے، اور یہ دعا ہو رہی ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر آپ کی بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہی تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں رات سجدے میں ہو رہی ہے اور وہاں کا منظر دیکھیے، یہاں عاجزی ہے اللہ کے سامنے سجدے ہیں، اور وہاں تکبر کے ساتھ سینہ تان کر یا اللہ کے سامنے رو کر مدد کی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور وہاں تکبر کے ساتھ کہ ہم دھاک بٹھائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری مختلف جگہوں پہ مدد کی، بدر میں بھی کی، حنین میں بھی کی۔ صبح کا منظر ایسا ہوا، وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہاں پانی بھی نہیں تھا، اور کفار نے جس جگہ پہ ڈیرا ڈالا، پڑاؤ ڈالا، وہاں پانی ہے، مناسب جگہ ہے۔ یہاں ہماری سواریوں کے لیے بھی پانی نہیں، ہمارے لیے بھی نہیں۔ اللہ کا نظام، اللہ نے بارش بھیج دی، جہاں پانی تھا وہاں دلدل بن گیا، کیچڑ بن گیا، اور مسلمانوں کے لیے پانی میسر آیا۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرے انسان۔ تو یہاں میں عرض کر دوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام پہنچے گا ضرور، اور اسلام اپنی حقانیت دکھائے گا۔ آپ اپنا سینہ، میں اپنا گھر اور دروازہ اسلام کے لیے کھولوں یا نہ کھولوں، میں اسلام کو قبول کروں یا نہ کروں، میں اسلام کو سینے سے لگاؤں یا نہ لگاؤں، میں اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اسلام کو جگہ دوں یا نہ دوں، اللہ پہنچائے گا اسلام۔ خوش قسمتی میری ہے کہ میں اسلام کے لیے قبول ہو جاؤں اور مجھے اسلام کا کچھ حصہ مل جائے، ورنہ اسلام میں عزت تھی، اس کا ماننے والا ایک آدمی تھا تب بھی، اس کے ماننے والے ساری دنیا ہو جائے تب بھی اسلام معزز تھا اور معزز ہے اور معزز رہے گا۔ افراد کے کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ نے ایسے نظام کیا کہ غیب سے فرشتے بھیج دیے، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 3000 لشکر بھیجوں گا میں۔ بظاہر کیا ہے، مسلمان 313 ہیں، سامنے 1000 ہے، وہ 2 گنا زیادہ ہیں، یہ کم ہے، وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر فہری آ رہا ہے ان مشرکین کی مدد کے لیے، فرمایا مت گھبراؤ، وہ آئے گا، میں 2000 فرشتے مزید بھیج دوں گا، 5000 5,000 من الملائکہ، 5000 بھیج دوں گا میں۔ اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا، عمامے باندھے ہوئے، پگڑیاں باندھے ہوئے سوار آیا، اور آگے ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے نکلا، اور مشرک کی گردن اور اس کا سر قلم ہو کے زمین پہ چلا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ سوار نہیں ہے، کہاں چلا گیا۔ ایک آواز آئی، اقدم الحیزوم، حیزون آگے بڑھو۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو حیزون کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ جبرائیل امین کا گھوڑا ہے جس پر وہ سوار ہو کے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے،
وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ یہ منظر اس بدر کی زمین پہ دیکھا، اور آج بھی جو حضرات وہاں گئے ہیں، اور اللہ سب کو ہمیں لے جائے، دعا فرمائیے آمین، اللہ تعالی ہمیں بارہا لے جائے۔ وہاں آپ جائیے، بدر کی بیک سائڈ پر پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آئے گا جس کا نام آج بھی جبل الملائکہ ہے، فرشتوں کا پہاڑ۔ اس پہ فرشتے یہاں سے اترے تھے۔ اور پھر زمین کا منظر کیا ہوا کہ وہ جو آئے تھے ناچ گانے کے لیے، 70 لاشیں ان کی، اور ان کا متکبر ترین فرعون ترین انسان ابو جہل 2 معصوم بچوں کے ہاتھ زمین پہ گرا، اور اس کی گردن قلم کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی سوکھی ہوئی خشک پنڈلیاں کمزور ترین ایک دفعہ کھجور کے تنے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، کہا کہ اس کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی 2 پنڈلیاں جو خشک تمہیں نظر آ رہی ہیں، آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس کی یہ خشک اور سوکھی ہوئی پتلی پنڈلیاں اللہ کے ہاں میزان عمل میں بھاری ہیں۔ سر قلم کیا تو وہ فرعون اس وقت بھی کہہ رہا تھا، اور چرواہے کے بیٹے اور چرواہے کے بچے، تمہاری یہ جرت کہ تم عرب کے رئیس اور سردار کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے سر قلم کرنا ہے تو گردن ذرا نیچے سے قلم کر دینا کہ کھوپڑیوں میں اور سروں میں میرا سر اونچا لگے، نظر آئے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک تھا۔ اللہ نے اسلام کو عزت دی، مسلمانوں کو عزت دی، اور 313 صحابہ کرام، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فاتحانہ جشن نہیں ملے گا۔ نہیں، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنا ہوا تھا، آج وہاں پہ مسجد العریش بنی ہوئی ہے، شاندار مسجد ہے، مسجد العریش۔ عریش عربی میں چھپر کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اسلام نے مسلمانوں کو ایک مزاج دیا ہے کہ تمہارے اوپر حالات سخت آئیں تب بھی، حالات فراخی اور خوشحالی کے آئیں تب بھی تم نے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں قدم رکھنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مشکل آئی تو جی 1.25 لاکھ کے وظیفے بھی ہو رہے ہیں، صاحب چابی دے دیجئے مسجد کی، کیا ہوا، بس رات کو ذرا جلدی آ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، ہے یہ نہیں؟ گھر کی مستورات بھی لگی ہوئی ہیں، مرد بھی، اور لاکھوں مرتبہ وظائف کیے جا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید خود بھی پڑھ رہے ہیں، پارے لیے ہوئے ہیں، دکان کی طرف دوڑ لگی، آپ کے پاس قرآن مجید کے پارے ہیں، ہاں 2 سیٹ دیجئے، 3 دیجئے، اٹھا کے لا رہے ہیں، پورے محلے میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے۔ بھئی کیا ہوا اچانک؟ حالات تھوڑا سا سخت ہو گئے، اور جب فراخی آئی، خوشی کا موقع آیا، تو پھر اس موقع کے اوپر ناراض بہن کی بھی منت کی جا رہی ہے، ناراض بھائی کی بھی منت کر کے اس کو بلا رہے ہیں کہ جی بیٹے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ جی بہن نہیں، پرا نہیں ہے۔ اب منتیں کر رہے ہیں، پھوپھی کو لا رہے ہیں، کہاں سے جناب منت کر کے، اور اسی گھر میں ایک قرآن تھا جس کے پارے گھروں گھروں میں تقسیم کیے جا رہے تھے، اس کو ایک طرف ہی رکھا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب ہمیں کیا کہتے ہو، جی ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن کیا کریں، اب اس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ دیجئے، پانی سے گزرے، آپ نے جوتے اٹھائے اور یوں رسی میں ڈال کے یوں لٹکائے، تو کسی نے کہا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے آپ خلیفہ ہیں اور جوتے اپنے یوں، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ذرا تذلیل ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ کن چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہے ہو،
نحن اذل قوم، ہم ذلیل لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، فمہما ابتغیناہ فی غیرہ اذلنا اللہ، جب ہم نے اسلام کے علاوہ باقی چیزوں میں عزت تلاش کرنا شروع کی اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ جب ہم کہتے کہ معاشرہ ہماری عزت تب کرے گا جب ہم سنت کو پامال کریں گے، ہماری عزت تب بچے گی، ہماری ناک تب بچے گی، ہماری ناک تب بلند ہوگی، لوگ ہمیں معزز تب سمجھیں گے جب ہم اپنی شادی میں، بیاہ میں، اپنے تمام معاملات میں دین کو رخصت کر دیں اور معاشرے کے رواج کو اپنے سروں پہ، اس کے لیے قرضے بھی لیں گے، اس کے لیے ہم ذلیل بھی ہوں گے، سب کچھ کریں گے، صرف اسلام کو جس میں ہماری عزت ہے ہم اس کو رخصت کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ہوگا کیا کہ جب اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں، دین کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آج 17 رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے وہاں جاؤ اور غور کرو کہ تب جو تھوڑی سی تعداد کے اندر تم تھے اور تمہیں دیکھنے والا بھی سمجھتا تھا ہم مسل کے رکھ دیں گے ان کو، اللہ نے تمہیں عزت دی تھی، تمہارے آباء و اجداد کو عزت دی تھی، آج تم کیوں بھول گئے اس وقت کو؟ پھر یہی رمضان المبارک تھا 8 ہجری، 6 سال کے بعد چلے جائیے، 10,000 صحابہ کرام ان کا لشکر ہے، اور جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ داخل ہوا ہے تو ہر گھاٹی سے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کی طرف جو راستے آ رہے ہیں نا، ہر راستے کے اوپر ایک قوم کا سربراہ اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور اس کا لشکر نیچے سے گزر رہا ہے، کسی کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، اس دستے کا امیر ہے یہ مقرر۔ وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضرت سعد نے کہا آج سخت خون ریزی کا دن ہے، آج خون کی ندیاں بہائیں گے، ہم اپنے ایک ایک ظلم کا ہم بدلہ لیں گے ان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ الیوم یوم الملحمہ جنگ کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ آج رحم کا دن ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ظلم کیا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے ہمارے اوپر بیت اللہ کے دروازے بند کیے تھے ہم ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے ہمیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے ہمارے صحابہ کرام کو گھسیٹا تھا، مارا تھا، انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا تھا، انہیں پتھروں کے اوپر گھسیٹا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ خبردار کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، امن کا دن ہے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اس کو امن ہے، اور جو راستے میں اپنا ہتھیار اور اپنی تلوار وغیرہ زمین پہ رکھ دے اس کو بھی امن ہے، سوائے 10 آدمیوں کے باقی سب کو امن دے دیا گیا۔ اور ان 10 کے متعلق فرمائی یہ جہاں پہ ملے، بتایا گیا کہ ان میں سے تو عبداللہ ابن خطل جو ہے وہ بیت اللہ کے غلاف اور بیت اللہ کے سائے میں اس کی غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، فرمایا پکڑ کے لیا اور وہیں پہ قتل کر دو اس کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نازیبہ کلمات کہے تھے، اور اس نے اشعار میں اور عورتوں کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا۔ اسی میں حبار ابن اسود تھا، 10 آدمی تھے، عورتیں بھی تھی کچھ، فرمایا کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے، باقی سب کے لیے علی الاطلاق عام معافی کا اعلان تھا۔ بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، اللہ اکبر، مسجد فتح آج وہاں موجود ہے، باب الفتح مسجد حرام کے اندر موجود ہے۔ اس کو باب الفتح کیوں کہتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے داخل ہوئے تھے، تشریف لائے، سیدھا مطاف میں آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا، اللہ کی تعریف کی، مسجد حرام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت علی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت جو تھے دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے، ایک ایک کو یوں اشارہ کرتے اس کو نیچے گراتے اور اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ بیت اللہ کو صاف کر دیا گیا، وہاں تکبیرات اور آپ علیہ السلام نے صاف کر کے وہاں پہ نماز ادا کی ہے، اور نماز کی کیفیت بھی
حضرات صحابہ کرام نے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے کہ آپ نے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اور کیسے پڑھی، کہاں پڑھی؟ ایک ستون آپ کی دائیں طرف تھا، 2 ستون آپ کے بائیں طرف تھے، 3 ستون آپ کے پیچھے کی طرف تھے۔ بیت اللہ کے اندر یہ 6 ستون ہیں۔ ان ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز کہاں کھڑے ہو کے پی؟ حضرات صحابہ کرام نے وہ جگہ بھی محفوظ کی ہے۔ یوں آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 ستون اس طرف تھے، ایک اس طرف تھا دائیں طرف، 2 بائیں طرف، 3 پیچھے کی طرف تھے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے، بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اس کو یوں دونوں چوکھاٹیں اس کی اور اس کی جو دونوں دہلیزیں تھیں، اطراف تھے، ان کو یوں پکڑا، اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ پیچھے تھے۔ نماز کا وقت آیا، اذان کا وقت، ہر ایک کی خواہش تھی آج اذان میں دوں۔ حضرت بلال کا نام لیا، کہاں ہے؟ اب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤں اور اذان تم دو۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے عزت کہ بڑے بڑے رئیس آج موجود ہیں اور صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن مؤذن بلال تھے مدینہ منورہ میں۔ آج اگر مکہ فتح ہو گیا تو ان کا اعزاز نہیں لیا جائے گا۔ سید المؤذنین کہلاتے ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مؤذن، اور قیامت کے دن پتہ ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر آزان دی ہے نا، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جھنڈے میں، آپ کے نیچے، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور آئے گا اور مؤذنین کی صفوں میں آئے گا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر آزان دی۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں اگر ہوں گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لمبی گردنوں کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گردن اوپر ہوگی، مطلب یہ کہ عزت والے جو لوگ ہوں گے وہ مؤذن ہوں گے، کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر سردی میں، گرمی میں، ٹھنڈ کی راتوں میں، رات کو، صبح سویرے اور عشاء میں، اور مختلف کبھی دوپہر کی گرمیوں میں، حالات انہوں نے نہیں دیکھے کہ اللہ اکبر کی صدا انہوں نے لگائی۔ جہاں آپ اندازہ لگائیے، مؤذن جو نماز کی طرف اعلان کرنے والا ہے، اعلان تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے میت کا اعلان کر رہا ہے، کوئی بازار میں چیزوں کے بیچنے کا اعلان کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے کا اعلان کر رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اس کا اجر اتنا زیادہ ہے تو پھر وہ جو نماز پڑھانے والا امام ہوگا، جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی؟ کہ بلانے والے کا یہ، وہ تو بلانے، وہ تو آگے جس کے لیے بلا رہے وہ کام کر یہ رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، اسلام کی بنیاد پہ دی ہیں۔ وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے کہا گیا اذان دے دیجیے۔ حضرت نے اذان دی۔ یہ اعلان ہے قیامت کی صبح تک، جب آپ کھڑے ہوئے اذان دینے لگے تو یہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ یہیں پر اسود تھے، حارث بن الشام، ابو جہل کے بھائی، یہ تینوں مسلمان نہیں تھے، بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت بلال جب اوپر چڑھے ہیں تو حارث بن الشام، ابو جہل کا جو بھائی ہے، اس کی زبان سے نکلا اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں ملا؟ اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں ملا؟ یہ بات جب کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور فرمایا تم کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ نے مجھے اطلاع دے دی تمہاری بات۔ بس یہ جملہ کیا تھا؟ ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے اذان دلائی گئی، اس کے بعد اذانیں دی آپ نے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، مکہ مکرمہ میں کچھ دن کا قیام فرمایا، پھر واپس تشریف لے گئے، پیچھے اپنا نائب مقرر کیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے حرم کو حفاظت میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی شان و شوکت میں اضافہ فرمائے۔ ہماری عزت کل بھی اسلام میں تھی، آج بھی اسلام میں ہے، مستقبل میں بھی اسلام ہی میں رہے گی۔ یہاں ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، بس پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر سے اور اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے، جو اصل مقصد ہے اسلام کی شان و شوکت دونوں جگہوں پہ،
اللہ تعالیٰ وہ شان و شوکت آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو گیا، اسرائیل میں ظلم ہو گیا، فلاں مسجد میں ظلم ہو گیا، اللہ اکبر، میں کیا کر رہا ہوں اسلام کے لیے؟ اس اسلام تو میرے ہاں بھی مظلوم ہے، وہ تو یہود ہیں، انہوں نے مسجد کی دیواریں گرا دی، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو شہید کر دیا، قرآن پڑھنے والوں کی بے حرمتی کی، قرآن کی بے حرمتی کر دی، وہ تو ہیں ہی دشمن نا۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں کلمے کی عزت کرنے والا ہوں، کیا میرے ہاتھوں آج مسجد مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے ہاتھوں آج قرآن مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ کیا دین اسلام آج ایک یتیم بچے کی طرح میرے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ بس میں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کروں، اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، تب پتہ چلے گا کہ اسلام کی شان و شوکت جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اوروں کے ہاتھوں سے، تو اس اسلام کی تذلیل ہم خود تو نہیں کر رہے کہیں۔ جیسے کہ یتیم بچہ ہوتا ہے، اس یتیم بچے کے ساتھ تو پھر بھی کوئی ترس کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے، کبھی سینے کے ساتھ لگایا، کچھ پیسے دے دیے، کچھ چیز لے کے دے دی۔ آج ہمارے ہاں اسلام جو اس یتیم بچے کی طرح ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری خوشی میں اس کی جگہ نہیں ہے، ہمارا غم اس کی جگہ نہیں ہے، ہاں اس وقت ہے کہ جب ہماری گردن پہ پاؤں آ جائے، ہم کسی مصیبت میں پکڑے جائیں، تو پھر ہمیں اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا ان مشرکین کی طرح کہ جو سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر ان کو لات منات عزا حبل نہیں نظر آتے، پھر اس وقت کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دی اس مصیبت سے تو ہم شکر کر کے زندگی گزاریں گے۔ مصیبت میں کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن فلما نجاہم الی البر، جب اللہ انہیں نجات دے کے خشکی میں لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے۔